حضرت آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ فی زمانہ ہمارے دینی ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر والدین کے حقوق کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ والدین کے حقوق اولاد ادا نہیں کرتی، جس کی بنا پہ ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی۔ برحق بات ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو اگر والدین عدل سے کام نہیں لیتے اپنی اولاد کے درمیان، تو جس کی بنا پہ اگر اولاد کوئی نافرمانی کرتی ہے تو ان پہ نافرمانی کا فوراً ٹھپا لگا دیا جاتا ہے نا۔ تو اولاد کی تربیت کے متعلق تو کافی بیانات ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے کہ اولاد کے حقوق ادا کس طرح کرنے ہیں، ان کی تربیت کے لیے مجھے تو زیادہ تر کوئی بات نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے بھی ذرا آپ سے عرض ہے کہ والدین سے بھی عرض کر دیں کہ وہ بھی اپنی اولاد کے معاملات میں عدل سے کام لیں، اور یہ بھی عرض فرما دیں کہ اگر اولاد یہ معاملات دیکھے تو ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ کے دکھ دور کرے، اور دکھ دور ہونے کا ذریعہ یہی ہے کہ ماں باپ کے قدموں میں آ جاؤ۔ ہمارے ہاں ماں باپ کو بھی عرض کیا جاتا ہے، ان کے حقوق بھی وقتاً فوقتاً دونوں پارٹیوں کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، ریت ریت ہوتی ہے، ماں باپ بادشاہ ہیں، تو ریت کو جھک کر ہی رہنا پڑے گا، ورنہ ریت اگر ماں باپ بادشاہ کے سامنے سر اٹھائے گی تو پھر سر اس کا کچل دیا جائے گا۔ تو بہرحال ماں باپ کے اپنے حقوق قرآن کریم نے کھول کر بیان کیے، یہاں تک فرما دیا نا کہ اف تک نہ کرے، ہے نا؟ تو فرما برداری کے تعلق سے حدیث میں بھی ہے نا کہ اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، تب بھی ان کی فرما برداری کر رہی ہے۔ تو یہ بیان قرآن و حدیث کے میرے نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ماں باپ سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ اب بولے کہ باپ نے میرے کو ڈانٹا تھا تو دونوں کو مساوی ہوں، اور میں بھی ڈانٹوں تو یہ نہیں چلے گا۔ اچھا، اب اگر معاذ اللہ ماں باپ ظلم کرتے ہیں، اگرچہ اولاد کو پھر بھی حسن سلوک کی طرف ہی رہنا ہے، لیکن ماں باپ کو آخرت میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ ماں باپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اپنے اولاد پر ظلم کرے یا اس پر کوئی بیجا سختی کرے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اولاد کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ابھی سوال میں ہو رہا کہ ماں باپ اگر کچھ ایسا کریں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے، اولاد کو یوں رہنا چاہیے، اسی معافیت ہے۔ اور جو بھی اولاد چاہے ماں باپ کچھ بھی کریں اس کے ساتھ، اگر کوئی بیٹا ماں باپ کے خلاف ہو جائے گا نا، یہ معاشرہ بھی اس کو نہیں بخشے گا، یہ ماں باپ کا غدار ہے، بھلے کچھ بھی ہو۔ لیکن جو بھی سمجھدار آدمی وہ بولے گا کہ یار ماں باپ ہے نا، ماں باپ تو بولیں گے، آپ برداشت کر لیا کریں، صبر کر لیا کریں۔ یہ الحمدللہ معاشرے کا بھی یہ پلس ذہن ہے ماں باپ کے بارے میں۔ یہ نہ ہوتا نا تو معاشرہ تختہ الٹ جاتا۔ تو اس لیے ماں باپ کو سرزنش کرنے، ان پر سختیاں کرنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں صحیح کہتا ہوں، ماں باپ دھکے مارے تو پاؤں پکڑ لینا چاہیے کہ میں یہ قدم چھوڑ کر پھر جاؤں گا۔ یہ سب کو نصیحت ہے، وصیت ہے، ماں باپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، چاہے ماں باپ ظلم کرے۔ مطلب بڑے ہیں نا، ہو جاتا ہے کبھی، ان کو کرنا نہیں چاہیے، ایسا نا انصافی نہیں کرنی چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جانے ان کا رب جانے، میں اور آپ ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے، ان کو اجازت ہے یہ ہمیں سزا دیں، ہم ماں باپ کو سزا نہیں دے سکتے۔ سب کے لیے شریعت کی جو بھی ایک قانون ہے، شریعت کے مطابق رہ کر وہ ماں باپ جو ہے یہ برا بھلا کہیں گے، اولاد کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے۔ آپ بتائیے یہ کہاں، میں تو کبھی آج تک روایت نہیں سنی، نہ کسی بزرگ کا قول سنا کہ کبھی ضرورت پڑے تو باپ کو بھی جھاڑ دیا کرو، تو کبھی نہیں سنا میں نے، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ سارے ماں باپ کی فیور میں جا رہے نا، تو ہم بھی تو ماں باپ ہیں نا یار، اگر ہم اولاد ہیں تو ماں باپ بھی ہیں، آج نہیں تو کل ماں باپ بنیں گے، تو ہمیں کیسے لگے گا کہ اولاد ہمیں جھاڑے؟ پھر ماں باپ بعض اوقات بڑھاپے کی وجہ سے بھی جھاڑ دیتے ہیں، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، بعض اوقات اولاد غلط کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اولاد کو پتہ نہیں تو میں غلط کر رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پر میں ایک جگہ کسی کے گھر پہ تھا،
تو ان کے والد صاحب کچھ شاید لوز ٹاکنگ کر رہے ہوں گے, ایسے کمزور بات کرنے لگے کیا تھے. تو وہ چند بار میں نے نوٹ کیا کہ وہ باپ کو اس طرح. اب بتائیے, باپ کو تو سمجھ نہیں پڑتی کہ میں لوز ٹاکنگ کر رہا ہوں, باپ پر گزرتی کیا ہوگی یار. اس کو اس لیے میں نے جوان کیا, تگڑا کیا, کھلا پلا کر کہ آج یہ میرے 4 آدمی کے سامنے یوں کر رہا ہے مجھے میرا بیٹا. اب بتائیے ظالم کون مظلوم کون. تو اس لیے پھونک پھونک کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسا 19-20 ہے تو جنت ماں کے قدموں تلے ہے. یہاں حدیث پاک میں جب ماں باپ اگر گناہ کریں تب بھی یہ جھاڑ نہیں سکتا, جھاڑیں گے پر نہیں. بھی حکمت عملی سے, نرمی سے, اگر ممکن ہو تو امر بالمعروف کریں گے, نیکی کی دعوت کسی حکمت عملی سے ان کو بے شک کریں. نماز نہیں پڑھتے یا ایسا کوئی معاملہ ہے یا گالی گلوچ, شراب, کباب, بہت کچھ ہوتا ہے بعض اوقات ماں باپ کے تعلق سے. ہم نے مطلب نرمی 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 کر رہی. ہمارے ہاتھ میں شریعت نے ہمیں نرمی کا حکم دیا ہے. یہاں تک کہ ماں باپ غیر مسلم ہیں, ان کے بھی حقوق شریعت نے رکھے. مثلا باپ غیر مسلم ہے اور وہ اپنے عبادت خانے میں کہتا ہے کہ مجھے عبادت کے لیے لے جاؤ وہاں, تو اب یہ بات اس کی نہیں مانیں گے, اس کو اس کی عبادت کے لیے نہیں لے جائیں گے. لیکن اگر یہ کہتا ہے عبادت خانے سے مجھے گھر پہنچا دیا کرو, اب اطاعت کی جائے گی. یوں سمجھو کہ جیسے کہ گمراہی کی طرف نہیں لے جانا, ہدایت کی طرف لے آنا ہے. گھر میں وہ گمراہی نہیں ہے جو وہ اس کے عبادت خانے میں ہے. یہ ایسے میں عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال ماں باپ کے حقوق ہیں اور ہمیں مطلب اس کو نبھانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے, وسوسے نہیں پالنے کہ ماں باپ نے ہماری تربیت غلط کی یا مجھے ماں کا پیار نہیں ملا یا مجھے باپ کا پیار نہیں ملا. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ تم پیار کے قابل بھی تھے یا نہیں, یہ نہیں پتا ہوتا اس کو. یہ کتنا ستاتے تھے ماں باپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.